بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہو گئے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم پڑھیں گے گرامر میں ہم پڑھیں گے مصرع، شعر، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، تشبیہ اور استعارہ۔ استعارہ، تشبیہ، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، مطلع، شعر، مصرع۔ تو ہمارے پاس نمبر 1 ہے مصرع۔ کسی بھی شعر کی پہلی سطر کو مصرع کہتے ہیں، جیسا کہ سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے۔ اب اس میں جو پہلی لائن ہے سفر تنہا نہیں کرتے، یہ مصرع کہلائے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس شعر۔ سفر تنہا نہیں کرتے، وہی شعر میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں۔ سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے۔ اب یہ دونوں مصرے ملانے سے یہ ہمارے پاس شعر وجود میں آ جائے گا۔ اگر ایک لائن ہو تو ہم اس کو مصرع کہیں گے، اگر ہمارے پاس 2 لائنیں ہو تو اس کو ہم شعر کہیں گے۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس مطلع۔ کسی بھی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ کسی بھی غزل یا قصیدہ کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کا معنی طلوع ہونے کی جگہ۔ مثال، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس میں جو ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، یہ پہلا شعر ہے، مطلع کہلائے گا۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس مقطع۔ مقطع کہتے ہیں قطع کرنا، کاٹنا۔ اس کی تعریف، کسی بھی غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ کسی بھی غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کر رہا ہے اور وہ ہے غالب، تو یہ مقطع کہلائے گا۔ یعنی کہ ایسا شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس قافیہ۔ ہم وزن الفاظ، ہم آواز الفاظ، اس کو ہم قافیہ کہیں گے۔ ہم آواز الفاظ ہو اور ہم وزن الفاظ ہو، یعنی ایک جیسے آپس میں ملتے جلتے ہو اور وزن بھی ایک جیسا رکھتے ہو، تو انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہستی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش سیراب کی سی ہے۔ ہستی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش سیراب کی سی ہے۔ اب اس میں احباب اور سیراب یہ دونوں ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہے، تو انہیں ہم قافیہ کہیں گے۔ یہ غزل میر تقی میر کی ہے۔ اس میں احباب، سیراب، لب، گلاب، خول، اوقات، تو یہ سارے الفاظ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ردیف۔ بعد میں آنے والے الفاظ، یعنی کہ قافیہ کے بعد جو الفاظ آتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہستی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش سیراب کی سی ہے۔ یہ غزل میر تقی میر کی ہے، تو اس میں جو کی سی ہے یہ ردیف الفاظ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ردیف الفاظ شعر کے دوسرے مصرعے میں آتے ہیں، پہلے مصرعے میں آ بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی آتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔